السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ ناظرین، سحر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ معنوی کوئی سبب ہو، جیسے خاص کلمات کا اثر، یا غیر محسوس چیزوں کا ہو، جیسے جنات، شیاطین وغیرہ کا اثر۔ ان چیزوں کی اثرات سے حضرات انبیاء کرام بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جیسے ظاہر اسباب کا اثر ان پر ظاہر ہوتا۔ اس میں ایمان کے قوی یا ضعیف ہونے کو دخل نہیں، بلکہ اسباب کی تاثیر کا دخل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کے اثر کا ہونا احادیث سے صحیحہ سے ثابت ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید یہودی اور اس کی بیوی نے جادو کروا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایسا لگنے لگا تھا کہ آپ کسی کام کو کر چکے ہیں، جبکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روز آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی۔ اس پر سورۃ الناس اور سورۃ الفلق نازل ہوئیں، جن میں ایک کی 5 آیات اور ایک کی 6 آیات، مجموعہ 11 آیات بنتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے سحر کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر الکبیر میں سورۃ الفلق کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جمہور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 گرہوں میں جادو کیا تھا، اور اس دھاگے کو زروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گزرے۔ پھر اس وجہ سے معوذتین نازل ہوئیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کی جگہ کی خبر دی۔ تب آپ نے حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا، اور وہ اس دھاگے کو لے کر آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں، چونکہ آیات بھی 11 تھیں اور گرہیں بھی 11 لگی ہوئی تھیں۔ جب آپ آیت پڑھنے لگے تو گرہ کھلنے لگی، اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی گئی۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی 11 آیات پڑھ کر 11 گرہیں کھلیں تو آپ کی طبیعت فوراً ٹھیک ہو گئی، اور ایسے لگا جیسے کسی نے آپ پر سے پہاڑ کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا ہو۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جادو کیا، جس کے تھوڑے تھوڑے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل کی، جن کے ذریعے اس اثر کو زائل کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو، معلومات حاصل ہوئی ہوں، تو لائک شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔